السلام علیکا یا ابا صالح المہدی۔ یہ واقعہ ایک مومن خدا پرست اور امام زمانہ بارویں سرکار حضرت حجت ابن الحسن العسکری صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا عاشق تھا۔ یہ شخص یتیموں کی مدد کیا کرتا تھا اور ہر جمعے کے دن صحرا و بیابانوں میں آ کر مولا امام زمانہ بارویں سرکار حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کو ڈھونڈتا تھا کہ شاید امام کو ڈھونڈ لے اور امام کی زیارت اسے نصیب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد وعجل اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك الثوء وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اس نیک مومن اور خدا پرست شخص کا نام شیخ محمد طاہر ہے۔ نجف کا ہے لیکن کوفہ میں رہتا ہے۔ مسجد کوفہ کا خادم ہے۔ مسجد کوفہ میں صفائی کرتا ہے، خدمت کرتا ہے اور مسجد کوفہ میں خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ زائرین کو انگوٹیاں بیچتا ہے۔ زائرین کوفہ اور مسجد کوفہ کی زیارت کرنے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد شیخ طاہر سے انگوٹیاں خریدتے ہیں۔ شیخ محمد طاہر نجفی کہتا ہے کہ انگوٹیوں کو بیچنے سے مجھے اتنا فائدہ ہوتا تھا کہ نہ صرف میں اپنا گزارا اچھی طرح کرتا تھا بلکہ کئی یتیم مسکین گھرانوں کی بھی مدد کیا کرتا تھا۔ شیخ طاہر کہتا ہے میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے یتیموں کی مدد کیا کرتا تھا تاکہ غریب یتیم مسکینوں کی دلوں کو خوش کروں، لیکن ایک شخص تھا جسے میرے کام پسند نہیں تھے، جو ہمیشہ مجھے تنگ کیا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے مجھے تنگ کرتا تھا کیونکہ وہ بھی انگوٹیاں بیچا کرتا تھا اور میں بھی، لیکن اسے اتنا فائدہ نہیں ہوتا تھا جتنا فائدہ مجھے ہوتا تھا۔ وہ شخص آ کر ہمیشہ مجھے تنگ کرتا تھا اور میری توہین کرتا تھا، کبھی مجھے ریاکار کہتا تھا، کبھی مجھے بدبخت کہتا تھا، لیکن میں صبر کر کے اس کی باتوں کو صرف سنتا تھا، کبھی میں اسے جواب نہیں دیتا تھا، چپ ہو کر اس کی باتوں کو سن کے چلا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ میری توہین کرتا تھا، ہمیشہ مجھے تنگ کرتا تھا، لیکن میں ہمیشہ کی طرح صبر کر کے چلا جاتا تھا۔ کبھی اکیلا آ کر میری توہین کرتا تھا، کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر میری توہین کرتا تھا، بس نہیں کرتا تا،
ہمیشہ ہمیشہ میری توہین کرتا تھا اور میں ہمیشہ ہمیشہ صبر کرتا تھا۔ کسی دن شیخ طاہر کی جب توہین کرنے آیا یہ اسحاق، تو اس کے دوست نے پوچھا، ارے اسحاق ذرا یہ تو بتاؤ تم اس کی توہین کیوں کرتے ہو، تم اسے اتنا تنگ کیوں کرتے ہو؟ تو اسحاق نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز دوست، میں اسے تنگ اس لیے کرتا ہوں، میں اس کی توہین اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت تکلیف پہنچا چکا ہے، یہ مجھے بہت نقصان پہنچا چکا ہے، کیونکہ یہ بھی انگوٹیاں بیچتا ہے، میں بھی انگوٹی بیچتا ہوں۔ یہ شیخ طاہر انگوٹیوں کو سستا بیچ کر میرے کاروبار میں نقصان ڈال چکا ہے۔ اس شیخ طاہر کو میں اسی وجہ سے تنگ کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمیشہ اور ہمیشہ زائرین کو سستا اور اچھا مال دیتا ہے، اور میں کیونکہ مہنگا دیتا ہوں کوئی مجھ سے خریدنے نہیں آتا۔ شیخ طاہر کہتا ہے کہ یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا آیا، قومی جھگڑوں کی وجہ سے کوفہ زیارت کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا، مسجد کوفہ خالی اور ویران ہو گئی تھی۔ میں ہوتا تھا اور خالی مسجد، کوئی مسجد میں نماز پڑھنے تک بعض اوقات ایسے دن آتے تھے کہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی مسجد کو نہیں آتا تھا، اکثر پہلے زائرین ہی آتے تھے، اب زائرین کا آنا ختم ہو گیا۔ زائرین کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ میرے کاروبار میں بھی نقصان ہوتا گیا، کیونکہ زائرین جب آتے تھے مجھ سے انگوٹیاں خریدتے تھے، اب جو زائرین کا آنا ختم ہو گیا تو میرے انگوٹیوں میں بھی نقصان ہونے لگا۔ میں غریبوں کو، یتیموں کو صحیح مدد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرا مال، میرے پیسے ختم ہوتے گئے، کم ہوتے گئے، نقصان ہوتا گیا۔ یتیموں کو تھوڑی تھوڑی مدد کرتا تھا، لیکن جیسے مدد پہلے کرتا تھا ویسے مدد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے نقصان ہوتا گیا۔ انگوٹیاں پڑی رہی تھی، کوئی خریدنے نہیں آتا تھا۔ کسی دن یتیم کے گھر پر گیا، اسے تھوڑا سا جو دے سکتا تھا دے دیا، اور اس کے بعد شرم سے سر جھکاتے ہوئے واپس آ گیا، کیونکہ پہلے میں ان کو خوب اچھی مدد کرتا تھا، لیکن آج کل پیسے نہ ہونے کی وجہ سے صحیح مدد نہیں کر سکتا تھا۔ شیخ طاہر کو تنگ کرنے کے لیے دوبارہ یہ دو شخص آ گئے، اسحاق اور اس کا دوست۔ ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے شیخ طاہر کا۔ کہیں جا رہے تھے تو اچانک اسحاق کو مسجد نظر آئی۔ اسحاق نے اپنے دوست کو کہا، آؤ چلیں، شیخ طاہر کو تنگ کرتے ہیں، اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں۔ اس کے دوست نے کہا، چھوڑو بھائی، اسے اب کتنا تنگ کرو گے، چھوڑ دو۔ لیکن اسحاق نے کہا، نہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، تکلیف پہنچاؤں گا۔ شیخ طاہر نماز پڑھ رہے تھے، یہ دونوں مسجد میں داخل ہو گئے۔ نماز پڑھنے نہیں آئے تھے، دعا پڑھنے نہیں آئے تھے، لیکن ایک خطرناک کام کرنے آئے تھے، ایک مومن بندے خدا کو تکلیف دینے آئے تھے۔ سلام کرتے ہیں، شیخ طاہر جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اسحاق شیخ طاہر سے پوچھتا ہے، جناب شیخ طاہر، ذرا آپ یہ تو بتائیے آپ کی مالی حالت کیسی ہے؟ میں نے تو سنا ہے آپ کا بہت برا حال ہے۔ شیخ طاہر کہتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ شیخ طاہر کو اسحاق کہتا ہے، کیا ہمیشہ شیخ طاہر کے مزے ہو سکتے ہیں؟ ارے شیخ طاہر، تم ہمیشہ مجھے تکلیف پہنچاتے تھے، انگوٹیوں کو سستا بیچتے تھے، زائرین کو تم مدد کرتے تھے، لیکن مجھے نقصان میں ڈال دیے تھے۔ اب دیکھا تم خود نقصان میں پڑے ہوئے ہو، کوئی زائر تم سے خریدنے نہیں آ رہا۔ تو شیخ طاہر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا میں زائرین کو کہتا تھا کہ صرف آ کر مجھ سے انگوٹیاں خریدیں؟ وہ خود میرے پاس آتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ تمہارے پاس تو دکان ہے، جو دکان تم نے بنا رکھا ہے، اس دکان کے لحاظ سے تو تمہیں میرے خیال میں نقصان نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی تم آ کے باتیں کرتے ہو، پھر بھی آ کے توہین کرتے ہو۔ جناب زائرین آتے تھے مسجد میں اور مجھ سے خریدتے تھے، میرا کیا قصور؟ تو اسحاق کہتا ہے، ہاں میرا دکان ہے، زائرین مسجد میں آ کر تم سے خریدتے تھے، لیکن تم نے مال کو سستا اتنا کر دیا، اچھا مال اور سستا مال، تو ظاہری بات ہے سب آ کر تمہیں سے خریدتے تھے۔ شیخ طاہر چپ ہو کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد
اسحاق شیخ طاہر کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے ہاں شیخ طاہر کہاں گیا تمہارا انصاف؟ انصاف تھا نا، انصاف کرتے تھے، زائرین کو مدد کرتے تھے، سستا اور اچھا مال دیتے تھے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، تم فقیر ہو۔ شیخ طاہر کو تنگ کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے۔ اسحاق کا دوست اسحاق کو کہتا ہے دیکھو اسحاق، تم دونوں ایک فیلڈ میں ہو نا، ایک ہی کام کرتے ہو، انگوٹیاں بیچتے ہو، تمہیں شیخ طاہر کو مدد کرنی چاہیے۔ اسحاق کہتے ہیں ہاں بھائی واقعی صحیح کہہ رہے ہو۔ تو اسحاق شیخ طاہر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے شیخ طاہر دیکھو میں تمہیں مدد کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں قرض دینا چاہتا ہوں تاکہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں گندا آدمی ہوں۔ شیخ طاہر پوچھتا ہے کیا قرض دینا چاہتے ہو؟ تو اس کا جو دوست ہے اسحاق کا کہتا ہے ہاں یہ تو زبردست بات ہو گئی، لیکن یہ شیخ طاہر کیسے پیسے لوٹائے گا؟ تو اسحاق کہتا ہے میں زیادہ سود نہیں لوں گا، تھوڑا سا سود لوں گا۔ تو شیخ طاہر کہتا ہے سود یعنی ربا، سود حرام ہے، مال پر سود لینا، ربا لینا حرام ہے، جاؤ مجھے نہیں چاہیے۔ اسحاق کہتا ہے ارے جناب شیخ طاہر صاحب، میں مفت میں تو آپ کو ایسے ہی پیسے تھوڑی دے دوں گا، ضرور کچھ نہ کچھ تو اوپر سے لینا پڑے گا نا۔ تو شیخ طاہر کہتے ہیں نہیں مجھے ربا اور سود والے پیسے نہیں چاہیے، جاؤ۔ تو اسحاق کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ اسحاق اپنے دوست کو کہتا ہے میں اسے برباد کر دوں گا، اسے ایسا نقصان دوں گا جو پوری زندگی بھر پچھتاتا رہے گا۔ اچانک ایک یتیم بچہ روتے ہوئے شیخ طاہر کے پاس آتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے جناب شیخ طاہر صاحب، میری بہن چھوٹی بہن شدید بیمار ہے، ڈاکٹر کو ہم نے بلایا ہے۔ تو شیخ طاہر نے کہا پیسے کہاں سے لائے؟ تو یہ بچہ روتے ہوئے کہتا ہے ہم نے قرضہ لیا۔ شیخ طاہر کہتے ہیں تو ڈاکٹر نے کیا تمہاری بہن کے علاج کے لیے کچھ بتایا ہے یا نہیں؟ شیخ طاہر کو بچہ روتے ہوئے کہتا ہے نہیں مجھے کچھ معلوم نہیں، صرف اتنا معلوم ہے کہ ڈاکٹر نے کچھ امی کو بتایا۔ اس بات کو سننے کے بعد امی زاروں قطار رونے لگی۔ شیخ طاہر کہتا ہے بیٹا تم چلے جاؤ، میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر کے آتا ہوں۔ یہ اسحاق اپنے دوست کو کہتا ہے لگتا تو یوں ہے کہ شیخ طاہر کو اب پیسوں کی ضرورت ہے۔ شیخ طاہر پریشانی کی حالت میں روتے ہوئے اب سوچتا ہے کہ اب کیا کروں، یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو ایک سکہ بھی نہیں، میں کیا کروں؟ خدایا وہ یتیم بچی مر رہی ہے، میں اسے کیسے مدد کروں؟ سوچ ہی رہا تھا بیچارہ۔ تو اسحاق شیخ طاہر کے پاس آ کر کہتا ہے جناب طاہر صاحب میں اپنی بات پر ہوں، آپ کو اگر قرضہ چاہیے تو میں آپ کو قرضہ دے دوں گا، تھوڑا سا سود دوں گا۔ تو اس کا دوست کہتا ہے شیخ طاہر کو اور اسحاق کو کہ دیکھو اسحاق یہ شیخ طاہر سود نہیں لے گا، چاہے جتنی مصیبت اس کے سر پہ آ جائے، تم اسے کسی اور طرح سے مدد کر لو۔ تو اسحاق کہتا ہے ہاں صحیح کہہ رہے ہو، میں اسے کسی اور طرح سے مدد کرتا ہوں۔ طاہر صاحب میں تمہاری تمام انگوٹیوں کو خرید لیتا ہوں۔ تو اس کا دوست کہتا ہے اسحاق کا یہ زبردست بات ہو گئی، تمام انگوٹیاں زبردست بات ہو گئی۔ اسحاق کہتا ہے تمہاری تمام انگوٹیوں کو طاہر میں 50 سکوں میں خرید لوں گا۔ شیخ طاہر حیران ہو کے کہتا ہے طاہر حیران ہو کے کہتا ہے کہ اسحاق 50 سکوں میں؟ میری انگوٹیوں کی تو کم از کم 200 سکوں تک قیمت ہے۔ تو پھر اسحاق بہانے کرتا ہے کہ بھائی تمہاری کوئی انگوٹیاں یہ سب گندی ہیں، یہ کھٹارا یہ وہ بہانے بناتے رہتا ہے۔ طاہر کہتا ہے کہ اسحاق تم ہی تو کہتے تھے کہ میری انگوٹیاں زبردست اور بہترین ہیں، اب تم بہانے لا رہے ہو، ان کی 200 سکے تک قیمت ہے، تم 50 سکوں میں خرید رہے ہو۔ اسحاق بہانے لاتے رہتا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری انگوٹیوں کو بنانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، بڑا کام ہے، 50 سکوں سے زیادہ اس کی قیمت ہی نہیں۔ شیخ طاہر بیچارہ جو مجبور تھا، اس یتیم بچی کو اسے مدد کرنی تھی، اب کیا کرتا؟ مجبوری کی حالت میں اس نے کہا ٹھیک ہے میں کیا کروں، مجبوری کی حالت میں بیچ دیتا ہے اور 50 سکے اٹھا کر بچی کی عیادت پر آتا ہے۔ دیکھتا ہے بچی شدید بیمار ہے، شدید بخار ہے، بخار میں تڑپ رہی ہے۔ شیخ طاہر کہتا ہے میں یتیموں کے گھر پر گیا، دیکھ رہا تھا، ان کی حالت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا، بھائیاں رو رہے ہیں، بہن شدید بخار میں تڑپ رہی ہے، میں اس حالت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا، برداشت کرنے کی بہت کوشش کی لیکن افسوس کہ برداشت نہیں کر سکا، اٹھا اور گھر سے نکلا، گھر کے باہر ان یتیموں کی غربت پہ زاروں قطار رونے لگا، رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا خدایا مجھے مدد فرما تاکہ میں ان یتیموں کی مدد کر سکوں، خدایا مدد فرما۔ اب یہ شیخ طاہر روتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں۔ شیخ طاہر کہتا ہے کہ میں
گھر سے نکل کے رونے کے بعد مسجد کی طرف جاتا ہوں. مسجد کی طرف جا کر زارو قطار رو کر امام زمانہ سے مدد مانگتا ہوں. یا صاحب الزمان ادرکنی. پھر اس کے بعد ڈاکٹر کو لاتا ہوں تاکہ بچی کا علاج کرے. چند دنوں تک ڈاکٹر آتا رہا, بچی کا علاج کرتا رہا اور جتنے پیسے میرے پاس تھے میں ڈاکٹر کو دیتا رہا, یہاں تک کہ میرے تمام پیسے اس بچی کے علاج پر ختم ہو گئے. اب میں کیا کروں؟ ان یتیموں کی کیسے مدد کروں؟ خدایا میں کیسے ان غریب اور یتیموں کی مدد کروں؟ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں. اتنا میں مجبور ہو گیا, اتنا غریب ہو گیا, اتنا مجبور اور غریب ہو گیا کہ روٹی خریدنے کے لیے مجھے گھر کے کچھ سامان بیچنے پڑے. سامان پر مجھے دکھ نہیں ہو رہا تھا, مجھے دکھ اس لیے ہو رہا تھا کہ ان غریبوں کی صحیح مدد نہیں ہو سک رہی, یتیموں کی صحیح مدد نہیں ہو سک رہی. کسی دن یتیموں کے گھر پر آیا, باہر تک ان چھوٹے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی. بچے زارو قطار رو رو کے امی کو کہہ رہے تھے, اماں بھوک لگ رہی ہے. اب کیا کرتی وہ بیچاری ماں, اور کیا کرتا یہ بیچارہ شیخ طاہر؟ اچانک جلیل آ گیا, باہر گیا تھا کام کرنے, نوکری کرنے. سلام چچا طاہر. علیکم السلام. جواب دینے کے بعد شیخ طاہر سر نیچے کر کے جانے والے ہی ہوتے ہیں تو ایک چھوٹا بچہ جلیل جس کی عمر 12 سال ہے کہتا ہے, چچا طاہر آخر کب تک ہم مصیبتیں برداشت کریں؟ چچا طاہر کب تک ہم ان مصیبتوں کو برداشت کریں؟ چچا کیوں بھلا مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں؟ چچا طاہر کیوں بھلا؟ میری بہن بیمار ہے. چچا طاہر میں 12 سال کا ہوں, لیکن اس کے باوجود کہ میں چھوٹا ہوں, میں جا رہا ہوں کام کرنے کے لیے, لوگوں کے وزنی سامان اٹھاتا ہوں. چچا طاہر کیوں جاتا ہوں تاکہ کچھ روٹیاں بنا کر سکوں, کچھ روٹیاں لا سکوں اور گھر میں اپنی چھوٹی بہن اور چھوٹے بھائیوں کو دے سکوں تاکہ وہ رات کو بھوکے نہ سوئیں. چچا طاہر کیوں بھلا آپ مصیبتیں برداشت کریں؟ آپ جو اچھے شخص ہیں کیوں بھلا؟ تو اس کے چچا طاہر بیٹھتے ہیں, اسے پیار کرتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا رونے کی کوئی بات نہیں, صبر کرو کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بچہ رو رہا تھا, شیخ طاہر اس کے ساتھ بات کر رہے تھے. شیخ طاہر کہتے ہیں بیٹا کیا پتا اسی فقر و غربت میں ہمارے لیے بہتری ہو. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اولیاء کو سخت ترین امتحانوں میں ڈال کر انہیں چیک کرتا ہے, شاید ہم پر بھی یہ ایک امتحان ہو. تو شیخ طاہر کہتا ہے بیٹا ہر زمانے میں خدا نے ہر زمانے والوں کو ایک مددگار دیا ہے, ایک امام دیا ہے. ہمارے زمانے میں بھی ایک مددگار ہے, ایک امام ہے. بیٹا تمہیں کیا پتا نہیں کہ مجھ پر بھی بڑی مشکلیں ہیں, میں بھی بڑی مشکلوں سے گزارا کر رہا ہوں, مجھے بھی تکلیف ہے, لیکن نہیں رہو بیٹا, پتا ہے ہمارے پاس ایک امام ہے, ہمارے مددگار ہیں جو ہمیں مدد کرتے ہیں. تو بیٹا رو کر کہتا ہے کہ چچا طاہر کہاں ہیں وہ امام ہمارے, ان کا گھر کہاں ہے؟ شیخ طاہر رو کر کہتے ہیں ان کا گھر ہر اس شخص کے دل میں ہے جو امام کا عاشق ہے, ہر اس شخص کے دل میں ہے جو امام کو پسند کرتا ہے. یہ شیخ طاہر اس بچے کو, یتیم بچے کو سمجھاتا رہتا ہے اور کہتا ہے جمعرات تھی تو میں مسجد کی طرف گیا تاکہ امام کے ساتھ زارو قطار رو کر باتیں کروں کہ شاید امام مدد فرمائے. اور یہاں پر یہ اسحاق اسی شب جمعہ کو گھومنے پھرنے جاتا ہے, سوچتا ہے کہ چلو ایک چکر لگاتا ہوں اس شیخ طاہر کو, پھر تنگ کرتا ہوں.
مسجد کی طرف آتا ہے۔ یہاں شیخ طاہر زارو قطار رو رہے ہیں، خدایا مدد فرما، خدایا میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، خدایا مجھے مولا صاحب الزمان کی زیارت نصیب فرما۔ یہاں پر یہ اسحاق بھی پہنچ گیا۔ اب یہ اسحاق پھر اس شیخ طاہر کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، پھر اپنی اس تیز زبان سے اس کو تنگ کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے ہاں شیخ طاہر کیا کر رہے ہو؟ دعائیں پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ دنیا میں ہم آئے کچھ دن ہی تو ہیں، دنیا میں عیش کرو، مزے کرو۔ دیکھو مجھے، میں عیش کر رہا ہوں، مزے کر رہا ہوں، تم بیٹھے رہتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، دعا پڑھتے ہو، کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ چھوڑو ان چیزوں کو۔ یہاں تک کہ یہ اسحاق اسے تنگ کرتا رہتا ہے، لیکن شیخ طاہر اپنی دعا میں مست ہوتا ہے۔ یہ اسحاق بولتا رہتا ہے اور شیخ طاہر دعائیں پڑھتا رہتا ہے۔ اسحاق کہتا ہے چھوڑو، کیا فائدہ، مجھے دیکھو، میری پیروی کرو، میں گھومتا ہوں، پھرتا ہوں، عیش کرتا ہوں، تم بیٹھے رہتے ہو، دعائیں پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ان کا فائدہ کیا ملے گا؟ یہ بولتا رہتا ہے اور اسحاق کی باتیں ابھی تک چل رہی ہیں۔ شیخ طاہر رو رہے ہیں، امام کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اپنے خدا کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اسحاق اس کا مذاق اڑا رہا ہے، شیخ طاہر کا مذاق اڑاتا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد مذاق اڑاتے چلا جاتا ہے۔ شیخ طاہر زارو قطار روتے کہتے خدایا مدد فرما، خدایا مدد فرما، خدایا مدد فرما۔ شیخ طاہر خداوند عالم کی دربار میں التجا کرتا ہے، دربار میں خدا تیرے ہم سب کی التجا ہے، دربار میں خدا تیرے ہم سب کی التجا ہے، دربار میں خدا تیرے ہم سب کی التجا ہے۔ مہدی امام آئے، مہدی امام آئے، دل کی یہی دعا ہے، دربار میں خدا تیرے ہم سب کی التجا ہے، دربار میں خدا تیرے ہم سب کی التجا ہے۔ زارو قطار روتا ہے، کہتا ہے خدایا میرا درد، میرا دکھ فقر نہیں ہے، غربت نہیں ہے، میرا دکھ دوری ہے، میں کیوں بھلا اپنے امام سے دور ہوں؟ خدایا مجھے فقر اور غربت پہ دکھ نہیں ہو رہا، خدایا مجھے امام کی زیارت نصیب فرما، خدایا مجھے مولا صاحب الزمان حجت ابن الحسن، مولا حضرت حجت ابن الحسن العسکری کی زیارت نصیب فرما۔ خدایا یہ یوں روتا رہتا ہے، زارو قطار روتا ہے، التجائیں کرتا ہے، التماس کرتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے۔ شیخ طاہر کہتا ہے خدایا التماس کرتا ہوں، خدایا التجا کرتا ہوں، مجھے مولا مہدی، مجھے مولا صاحب الزمان کی زیارت نصیب فرما۔ رو رہا ہے، زارو قطار روتا ہے اور دعائیں کرتا ہے کہ مجھے خدایا مہدی 12ویں سرکار حضرت حجت ابن الحسن العسکری صاحب الزمان کی زیارت نصیب فرما۔ مولا امام زمانہ مدد فرمائیے، مولا خدا کے واسطے اپنی زیارت نصیب فرمائیے۔ رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے اور التماس کر رہا ہے اور التجائیں کر رہا ہے۔ اچانک آ کے بیٹھتا ہی ہے، رو رو کے ذرا تھوڑی دیر بیٹھنے آتا ہے، بیٹھتا ہے، روتا ہے، زارو قطار روتا ہے۔ روتے روتے شیخ طاہر کہتا ہے کہ میں رو رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، لیکن اچانک میں خود بخود اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔
اچانک ایک عجیب سا نور ظاہر ہوتا ہے اور یہ شیخ طاہر خود بخود اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ السلام علیک یا حجت اللہ فی ارض۔ شیخ طاہر وقت کے امام 12ویں سرکار کی زیارت کرتا ہے۔ کتنا خوش نصیب خدا کا بندہ ہے۔ شیخ طاہر کہتا ہے ہر منٹ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ امام کے نور میں اضافہ ہوتا گیا، امام کا نور بڑھتا گیا، یہاں تک کہ نور اتنا زیادہ ہو گیا کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ امام مصلی عبادت کی طرف گئے، امام نے نماز شروع کی۔ السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین تقرأ وتبین، السلام علیک حین تصلی وتقنت، السلام علیک حین ترکع وتسجد۔ یہ شیخ طاہر کہتا ہے امام نے نماز پڑھنے کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے شیخ طاہر، کیا ہر روز ہم تمہاری حمایت اور رعایت نہیں کرتے ہیں؟ ہر روز تمہارے حالات اور تمہارے اعمال ہمیں دکھائے جاتے ہیں۔ شیخ طاہر کہتے ہیں کہ اچانک امام کے چہرے پر غضب کے آثار نمایاں ہوئے تو شیخ طاہر پوچھتا ہے، مولا آپ کیوں غضبناک ہیں؟ تو اچانک میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ اسحاق آیا ہوا ہے۔ اسحاق وہ گندا شخص جو مومنین کو تکلیف پہنچاتا تھا، اور کیونکہ اسحاق اچھا شخص نہیں تھا اور گندا تھا، امام کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا بلکہ ڈر کے بھاگنا چاہ رہا تھا۔ تو امام اس کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، اے اسحاق تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ کیا زمین ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا آسمان ہمارے لیے نہیں ہے؟ زمین اور آسمان میں ہمارا حکم جاری ہے اور تمہارا وظیفہ ہماری اطاعت ہے۔ شیخ طاہر کہتے ہیں کہ اسحاق کے جانے کے بعد امام میری طرف متوجہ ہو کر مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، اے شیخ طاہر تمہاری حاجت پوری ہو چکی ہے، تمہارا فقر ختم ہو جائے گا، اور کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ شیخ طاہر کہتے ہیں میں کیونکہ امام زمانہ حجت ابن الحسن 12ویں سرکار کے نورانی چہرے کو دیکھنے میں مست تھا، میں کچھ اور نہ بتا سکا، میری زبان بند ہو چکی تھی، میں کچھ بول نہ سکا، یہاں تک کہ اچانک امام غائب ہو گئے۔ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف کے جانے کے بعد یہ شیخ طاہر رونا شروع کرتے ہیں کہ مولا یہاں آئے تھے، مولا صاحب زمان یہاں آئے تھے، 12ویں سرکار یہاں آئے تھے، میں نے مولا کی زیارت کی، خدا نے مجھے مولا کی زیارت نصیب فرمائی، لیکن افسوس کہ میں مولا سے بات نہ کر سکا، میں نے مولا کو دیکھا تھا لیکن میں مولا کے ساتھ بات نہ کر سکا، میں اپنے تمام درد مولا کو نہ سنا سکا۔ یا صاحب الزمان ادرکنی۔ دربار میں خدا تیرے ہم سب کی التجا ہے، دربار میں خدا تیرے ہم سب کی التجا ہے، دربار میں خدا تیرے ہم سب کی التجا ہے۔ مہدی امام آئے، مہدی امام آئے، دل کی یہی دعا ہے، دربار میں خدا تیرے ہم سب کی التجا ہے، دربار میں خدا تیرے ہم سب کی التجا ہے۔ ابھرے گا کب فلک پہ زہرا کا چاند تارا، ابھرے گا کب فلک پہ زہرا کا چاند تارا، دکھلا
مصطفیٰ مہتاب چمکتا ہے، مہدی امام آئے دل کی یہی دعا ہے، دربار میں خدا تیرے ہم سب کی التجا ہے، دربار میں خدا تیرے ہم سب کی التجا ہے۔ دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی اگر ہوگا، دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی اگر ہوگا، ہوگا ظہور مہدی فرمان مصطفیٰ ہے، مہدی امام آئے دل کی یہی دعا ہے، دربار میں خدا تیرے ہم سب کی التجا ہے، دربار میں خدا تیرے ہم سب کی التجا ہے۔